بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں اینا تھاٹس چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ویلنٹائنس ڈے، یعنی کہ 14 فروری کے متعلق۔ سب کو پتہ ہے کہ آج کا دن کیا ہے اور ہمیں نہیں منانا چاہیے، لیکن شاید کچھ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے بھی پھر بھی یہ دن مناتے ہیں، لیکن ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو اس کی حقیقت، اس کی معلومات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ آخر وہ دن کب شروع ہوا اور ہمیں اس دن کو کیوں نہیں منانا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم مسلمانوں کا دن نہیں ہے اور ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے اور اس کو زیادہ پروموٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات میں ذرا بھر شک نہیں کہ ویلنٹائنس ڈے ایک خالص کرسچن تہوار ہے۔ اس دن کا اصل نام سینٹ ویلنٹائنس ڈے۔ عیسائی مذہب میں سینٹ کا مطلب ہوتا ہے بزرگ۔ انگلش کا سینٹ اور ہندی کا سنت ایک ہی معنی کے الفاظ ہیں۔ سینٹ ویلنٹائنس نام کے کئی عیسائی بزرگ گزرے ہیں۔ اسی طرح ویلنٹائنس ڈے کے ساتھ بھی متعدد کہانیاں منسوب ہیں۔ ان میں سے جس کہانی کو زیادہ مقبولیت حاصل ہے وہ اس پادری کی ہے جس سے رویل کبرا کے بت پرست حکومت نے سزائے موت دے دی تھی۔ ویکیپیڈیا کے مطابق روایتی طور پر یہ وہ دن ہے جس دن تمام محبت کرنے والے ایک دوسرے کو پھولوں کے تحائف دیتے یا مبارکبادی کارڈز کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے لگ بھگ 250 سال بعد پیش آیا۔ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے 322 سال قبل۔ دیگر آمد اسلام سے تقریباً 300 سال بعد عیسائیت کے فروغ سے پہلے روم دنیا میں رویل کبرا کے نام سے جانا جاتا تھا، یعنی عظیم روم عیسائیت سب سے پہلے سلطنت روم میں ہی پھلی پھولی اور پروان چڑھی۔ کرسچن روایات کے مطابق کلاڈیوس دوم نامی ایک بت پرست رومی بادشاہ نے اپنی فوج کی طاقت بڑھانے کے لیے مردوں کے شادی کرنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس کے مشیروں کا خیال تھا کہ مرد شادی کرنے کے بعد کمزور ہو جاتے ہیں، چنانچہ اس نے اعلان کر دیا کہ کوئی رومی شہری مرد یا عورت جوان العمری میں شادی نہیں کرے گا۔ کلاڈیوس چاہتا تھا کہ اس کی فوج میں تمام سپاہی نوجوان ہوں اور سب کے سب کنوارے ہوں۔ اس حکم سے ملک کی فضا میں تیزی کے ساتھ جنسی برائیاں پھیلنے لگیں۔ عورتوں اور مردوں کے ملاپ پر پابندی نے ہم جنسی پرستی کو فروغ دیا اور پورا روم لواطت جیسی خوفناک اور مودی منظر کا شکار ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ مردوں اور عورتوں کا آپس کا جنسی تعامل رومی سوسائٹی کو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دیتا، سینٹ ویلنٹائنس نے ایک عظیم قربانی دی اور نسل انسانی کو اس خوفناک عذاب سے ہمیشہ کے لیے بچا لیا۔ سینٹ ویلنٹائنس بادشاہ کلاڈیوس کے ساتھ ٹکرا گیا۔ اس وقت تک روم الکبریٰ کی تقریباً آبادی عیسائی مذہب اختیار کر چکی تھی۔ بادشاہ کے حکم کے خلاف عیسائی پادری کی بغاوت نے عوام کے دل میں اس غیر فطری حکم کے خلاف نفرت پیدا کر دی اور لوگ بادشاہ کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ کلاڈیوس نے سینٹ ویلنٹائنس کو گرفتار کر لیا اور اس پر دباؤ ڈالتا رہا کہ وہ شاہی حکم کے حق میں اپنے موقف سے دستبردار ہو جائے، لیکن سینٹ ویلنٹائنس اپنے موقف پر ڈٹا رہا، حتیٰ کہ کلاڈیوس روم نے سینٹ ویلنٹائنس کو سزائے موت دے دی اور یوں سینٹ ویلنٹائنس شہید محبت ٹھہرا، جس کی یاد میں آج تک کرسچن لوگ اپنا ویلنٹائنس ڈے مناتے ہیں اور کم از کم مسلمانوں کو تو ان کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ یہ دن مل کے نہیں منانا چاہیے، کیونکہ وہ کرسچن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا اور ان کا دن سیم نہیں ہے کہ جو وہ منائیں ہم وہ منائیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اس لیے فروری کا مہینہ شروع ہوتے ہی بے حیائی کا بازار سرگرم ہو جاتا ہے۔
کبھی روز ڈے تو کبھی پرومس ڈے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی، بس میں آپ سے مخاطب ہوں میری پیاری سی بہنا۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ کتنا انمول بنایا ہے اللہ نے تمہیں، کتنا اعتبار کرتے ہیں تم پر تمہارے والدین اور بھائی؟ کوئی تمہارا موبائل نہیں دیکھتا کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ تم کبھی ان کے بھروسے کو نہیں توڑو گی، لیکن وہی موبائل پر تم دن رات کسی نامحرم سے باتیں کرو، صرف خود کو یہ تسلی دے کر کہ میں کون سا کچھ برا کر رہی ہوں، میری تو محبت پاکیزہ ہے۔ سوچو تم ماں باپ کو دھوکہ دے کر کیسے سوچ رہی ہو، یہ کیسے سوچ رہی ہو کہ وہ شخص جو نامحرم ہے وہ تمہارا اعتبار نہیں توڑے گا، وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ اسی طرح ایک آدمی ایک بازار میں چوڑیوں کی دکان پر کام کرتا تھا۔ ایک عرصے سے وہ عورتوں کو چوڑیاں چڑھاتا تھا۔ ایک روز وہ کسی لڑکی کے ہاتھ میں چوڑیاں چڑھانے لگا تو اس کے دل میں خیال آ گیا کہ یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے۔ اس لڑکی کے متعلق اس کے دل میں شہوانی جذبات ابھرے، لیکن بھرے بازار میں وہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کر سکتا تھا؟ اس نے چوڑیاں چڑھائیں اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ شام کو جب وہ اپنے گھر واپس لوٹا تو اس کی بیوی اسے دیکھ کر رونے لگی۔ اس کے دریافت کرنے پر اس کی بیوی نے بتایا کہ آج دوپہر جب میں گھر کے کام کاج میں مصروف تھی تو ہمارے نوکر نے آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے چھڑوانے کی بہت کوشش کی لیکن اس نے نہ چھوڑا۔ پھر نہ جانے اس میں کیا خیال آیا کہ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ بس اب اس نوکر کو نکال دو۔ اس وقت اس آدمی کو خیال آیا تو اس نے اپنی بیوی کو ساری بات بتا دی کہ دوپہر کو اس نے ایک لڑکی کو چوڑیاں پہنانے کے لیے ہاتھ پکڑا تو دل میں شہوانی خیالات آنے لگے۔ تو اس وقت نوکر نے تمہارا ہاتھ بھی پکڑا، اس میں قصور نوکر کا نہیں میرا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو ویلنٹائنس ڈے دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ منانے کے پلان بنا رہے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر تم کسی کی بہن یا بیٹی کے ساتھ ویلنٹائنس ڈے منانے کی پلاننگ کر رہے ہو تو یقیناً کوئی دوسرا تمہاری بہن یا بیٹی کے ساتھ ویلنٹائنس ڈے منانے کی پلاننگ کر رہا ہوگا۔ یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہدایت کا نور عطا فرما، آمین۔ اس لیے ہمیں آج کے دن یہ کرسچن کا دن منانے کے بجائے 2 رکعت توبہ کے پڑھ کر خوب رو کر رب سے دعا کرنا چاہیے کہ اے میرے رب، تیری رضا کے لیے حرام چھوڑ رہی ہوں، بس تو مجھے ہدایت دے اور صراط مستقیم پر چلا، ثابت قدم رکھ۔ میں کمزور ہوں، نادان ہوں، اپنا اچھا برا نہیں جانتی، تو جانتا ہے، تو میرے دل کا سکون دے، ہر حرام کو مجھ سے دور کر دے، مجھے بہترین حلال سے نواز دے۔ میں تجھ سے پاکیزگی اور پاک دامنی کا سوال کرتی ہوں۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم نے حرام کو چن کر ذلت اور تکلیف خریدنی ہے یا پھر حلال کو چن کر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کی زندگی ایک جنگ ہے جو ناجائز خواہشات اور ضمیر کے درمیان جاری ہے۔ جیت اسی کی ہے جو خواہشات پر بازی لے جائے، ورنہ غلط خواہشات کی جیت انسانیت کی سب سے بڑی ہار ہے، کیونکہ عورت کو دینے والے تحفے میں سب سے نایاب تحفہ عزت ہے، جو بہت کم مرد ہی دے پاتے ہیں۔ اس لیے ہر نماز کے بعد بلکہ ہر وقت اپنے رب سے اپنی محبت مانگیں۔ یا رب، ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں تیرے سوا کسی کی محبت کی آرزو نہ ہو، انسانوں سے امید نہ رکھیں، وہ بہت جلد بیزار ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے دل میں اپنے رب کی محبت کے سوا کسی کی محبت نہیں ہوگی تو دل پرسکون رہے گا، انشاءاللہ۔